معاملہ بہت گرم ہے اور اس کے اوپر بار بار بات بھی کی جا رہی ہے، پریس کانفرنسز بھی ہو رہی ہیں، اور وہ ہے معاملہ ان لوگوں کے بارے میں جن کی پوری اسٹرگل جو تھی، جن کا پورا گول جو تھا، ٹارگٹ جو تھا، وہ یہ تھا کہ وی آئی پی کلچر کو ہم نے کرنا ہے ختم۔ میں بات کر رہی ہوں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت، خیبر پختونخوا حکومت نے، جن کی طرف سے ایک نیا قانون آیا ہے جس کے تحت صوبائی اسمبلی کے اراکین یعنی کہ ایم پی ایز جو ہیں ان کے اختیارات، قانونی تحفظ اور ان کی مراعات کے اندر کر دی گئی ہے توسیع۔ اس قانون کے مطابق اراکین اور ان کے شریک حیات جو ہے نا، ان کو سرکاری پاسپورٹ، سیکیورٹی، وی آئی پی سہولیات اور دیگر مراعات فراہم کی جائیں گی۔ عائشہ ویری انٹرسٹنگ، کیونکہ کیٹیگری بی کی سیکیورٹی رہے گی 24 گھنٹہ ان کے پاس، جو پاکستان کے پہاڑوں سے لے کے اور نیچے صحراؤں اور ساحل سمندر تک پورا پاکستان کور کرتی ہے، اور پھر خطرہ اگر ہوا تو اسے کیٹیگری اے میں بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ 8 گنز کے نان پروہیبٹڈ پور فلی آٹومیٹک رائفلز کے آپ کے لائسنسز ہیں، جن میں سے 4 آپ کو دیے جائیں گے مفت اور 4 دیے جائیں گے ایڈیشنل فیس جمع کروانے کے بعد۔ اتنی پاور ایک ایم پی اے کے پاس کیوں ہونی چاہیے؟ اچھا تھوڑا سا ذرا بتا دیں کون کون سے اہم پوائنٹس ہیں جن کے اوپر کافی اعتراض کیا جا رہا ہے۔ اجلاس طلب کر سکیں گے جس میں متعلقہ سرکاری افسران کی شرکت ہوگی لازمی، اگر افسران شرکت نہیں کریں گے تو ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ کسی رکن اسمبلی کو کسی فوجداری مقدمے میں گرفتار کرنے یا حراست میں لینے سے پہلے اسپیکر کی پیشگی اجازت لینی پڑے گی، یعنی کہ اریسٹ نہیں کیا جا سکتا جب تک اسپیکر کی اجازت نہیں ہوگی۔ اسپیکر کو اختیار ہوگا کہ وہ گرفتاری سے پہلے پولیس رپورٹ یا چالان بھی طلب کر سکتا ہے اور ضرورت پڑنے پر مزید انکوائری کا حکم بھی دے سکتا ہے۔ سیکیورٹی سے متعلق آپ بتا دیجیے، بتا رہے تھے آپ کیا کیا ہے سیکیورٹی سے متعلق کیٹیگری بی کی سیکیورٹی، اینڈ دین اگر سیکیورٹی کے خدشات ہیں، کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے تو پھر سیکیورٹی اے پہ بھی۔ اچھا اب جو کہ آپ کے پاس ایم پی ایز ہیں، ان کے پاس اتنی پاور نہیں ہونی چاہیے جس پہ اتنا ریاکشن آ رہا ہے عوام کا، اور جہاں پہ پھر ہمارے پاس کچھ بیانات سیاسی پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے بھی آئے۔ اب سہیل آفریدی صاحب کے کچھ کنفلکٹنگ ویوز ہیں کہ جس کے بارے میں کیا کی دی گئی تھی وہ بھی بتا دیتے نا، پرابلم کیا کیا ہے جس کی وجہ سے ہمیں اعتراض ہے کہ 8 نان پروہیبٹڈ بور اسلحہ لائسنس، جس میں 4 مفت اور مزمل بتا رہے تھے، شریک حیات کے لیے اسمبلی شناختی کارڈ، ملک بھر کے تمام ہوائی اڈوں پر وی آئی پی لاؤنج استعمال کرنے کی سہولت ہوگی تمام ایم پی ایز کو، وفاقی قوانین کے تحت رکن اسمبلی اور شریک حیات کے لیے سرکاری آفیشیل پاسپورٹ جو ہے وہ بھی جاری کیا جائے گا، سرکاری افسران کی طرح کلب ممبرشپ بھی ہوگی، ذاتی استعمال کی گاڑی پر ٹنٹڈ یا ڈارک شیشوں کی اجازت بھی دی جائے گی۔ اس کے علاوہ اس قانون کی خلاف ورزی پر جرمانوں اور قید کی سزاؤں میں بھی اضافہ کیا گیا ہے۔ اب بہت زیادہ اس کے اوپر ریزسٹنس آئی، بہت زیادہ آؤٹریجیس قسم کا ریاکشن آیا، تو اس کے بعد ہمارے جو سی ایم صاحب ہیں سہیل آفریدی، انہوں نے ایک طرح سے ایک یو ٹرن لیا ہے۔ انہوں نے کیا کہا ذرا سن لیتے ہیں۔ تمام پارلیمانی لیڈرز کو بٹھائیں صوبائی اسمبلی کے، اور جس چیز پر عوام مطمئن نہیں ہے، جس پر ہماری صحافی برادری مطمئن نہیں ہے، ان کو ریویو کیا جائے، کیونکہ خیبر پختونخوا پورے پاکستان میں واحد اسمبلی ہے یہاں کے پارلیمنٹیرین جو عوامی طاقت سے آئی ہیں، عوام نے ووٹ دیا ہے، تو ہم نے عوام کی رائے جو ہیں وہ سب سے بالا تر رکھنی ہے اور عوامی مفادات کے اندر ہی جو ہے آگے بڑھنا ہے۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس پر ریویو ہوگی اور آگے جو ہیں جتنے بھی کام ہوں گے وہ انشاءاللہ عوامی امنگوں پر ہوں گے۔ یہ ہے سی ایم صاحب کا یو ٹرن جو ہم لوگ آپ سے بات کر رہے تھے۔ اب اس یو ٹرن کو اگر مد نظر رکھیں تو اس خبر پہ ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ عوام کا زور کہیں نہ کہیں، عوام کی آواز کہیں نہ کہیں، اور کہیں نہ کہیں یہ سوالات جو اٹھائے جاتے ہیں اپنا ویٹ رکھتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہے ہمارے بیورو چیف طارق وحید جو پشاور سے ہمیں جوائن کریں۔ پشاور سے ہمارے بیورو چیف ہیں۔ السلام علیکم طارق۔ اور یہ ایشو جس پہ یو ٹرن لے لیا گیا ہے، اس ایشو کی تھوڑی سی اپڈیٹ بتائیں کہ اصل سوال اس میں جو اٹھ رہا ہے، علاوہ طاقت کے اور جو طاقت دے دی گئی ہے اس کے، اصل سوال جو اٹھ رہا ہے وہ کہاں سے اٹھ رہا ہے؟ شکریہ مزمل، عائشہ سو بخیر پشاور سے۔ اچھا، ابھی آپ لوگوں نے وہ وزیر اعلیٰ کی تقریر سنا دی، کافی متاثر کن تھی کہ عوامی مفاد میں یہ قانون سازی کی گئی تھی اور عوامی مفاد میں اس پر نظر ثانی ہو رہی ہے۔ اچھا، بحث تب نکلی جب پرسوں یہ گزٹ سامنے آیا کہ خیبر پختونخوا حکومت نے جو خفیہ قانون سازی کی ہے جس میں اراکین اسمبلی کے لیے شاہانہ اور غیر معمولی مراعات مختص کی گئی ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو قانون سازی تھی یا جو بل تھا یہ پاس ہوا تھا 30 اپریل کو۔ 3 بل پاس ہوئے تھے جس میں ایک اراکین اسمبلی کی تنخواہوں کا بل تھا، ساتھ ہی اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے مراعات کا بل تھا، اور اس کے ساتھ یہ اراکین اسمبلی کے مراعات کا بل تھا جو ترمیمی بل تھا۔
اچھا، اس کو بہت سمارٹلی صرف نہ صرف حکومت بلکہ اپوزیشن جماعتوں نے بھی اس کو خفیہ رکھا، اس کو پبلک نہیں کیا. ابھی تک آفیشیلی یہ جو گزٹ ہے، جو ڈرافٹ ہے، ابھی تک سامنے نہیں آیا ہے. یہ ہمارے صحافی بھائیوں نے اس کو نکالا ہے، اس گزٹ کو، اور اس کے بعد سے یہ ایشو بنا ہے. تو بہت انتہائی خفیہ طریقے سے سمارٹلی کھیلا اپوزیشن اور حکومت نے، کیونکہ اس میں بینیفیشری تو جو تھے وہ صرف حکومتی اراکین نہیں بلکہ تمام اپوزیشن کے اراکین تھے. ابھی جب سے یہ معاملہ اٹھا ہے، اس پر اعتراضات اٹھ رہے ہیں، جو سوال اٹھ رہے ہیں، تو جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا. مزے کی بات ہے کہ اپوزیشن بھی اس معاملے پر تقسیم آ رہی ہے. کل ہم نے دیکھا کہ اختیار ولی صاحب بڑے دھواں پریس کانفرنس کر رہے تھے، لان تان کر رہے تھے خیبر پختونخوا حکومت پر اور ان ترامیم پر، لیکن ان کی جماعت کے اپنے لوگ، ان کے اپنے ایم پی ایز، پارلیمانی لیڈرز یہاں پر اس بل کی حمایت کر رہے ہیں. بلکہ 2-3 ایم پی ایس تو باقاعدہ حکومتی منسٹر کے ساتھ پریس کانفرنس میں بیٹھ گئے تھے. صوبیہ شاہد اور جلال خان جو ہے، جلال خان کل اختیار ولی کے ساتھ پریس کانفرنس میں بیٹھے ہوئے تھے اس بل کی مخالفت میں، اور لیکن یہاں پر وہ اپنے ٹویٹر پر اور باقی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اس بل کی حمایت کر رہے تھے کہ یہ ہمیں حق حاصل ہے اپنی مراعات کے لیے، اور یہ کوئی اگر قانونی کام نہیں کیا، اور ساتھ ہی وہ اختیار ولی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. دوسری طرف اپوزیشن کی بڑی جماعت جو ہے پیپلز پارٹی، اب اس کی وہ دیکھ لیں، معصومیت دیکھ لیں کہ فیصل کریم کنڈی صاحب گورنر خیبر پختونخوا اس کی برملا مخالفت کر رہے ہیں. کل سے کہہ رہے تھے کہ یہ شاہانہ جو مراعات ہے، یہ زیادتی ہے غریب صوبے کے ساتھ، وغیرہ وغیرہ جو سیاسی انہوں نے بیانات جاری کیے. لیکن ان کے بھائی پارلیمانی لیڈر ہے پیپلز پارٹی کے، وہ اس قانونی ترامیم میں برابر کے شریک رہے، اور انہیں باقاعدہ ترامیم پیش کی تھی جو منظور ہوئی تھی. وہ بھی بینیفیشری تھے، وہ بھی پی ٹی آئی حکومت کو سپورٹ کر رہے، اور کل اس میں بیٹھتے، بلکہ ان کا آفس بھی ہاؤس میں ہے. بالکل بجا. میرا سوال ایکچولی اسی بارے میں تھا کہ جمہوریت کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ایک پارلیمانی نظام کے اندر سب سے پہلی رکاوٹ، اگر کوئی غلط فیصلہ کیا جا رہا ہے، کوئی غلط قانون بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو اپوزیشن کردار ادا کرتی ہے اس کو روکنے کے لیے. اس کے باوجود، ان کی کوشش کے باوجود بھی پاس ہو جائے تو پھر اس کے بعد پبلک کی طرف سے جو بھی ری ایکشن آئے آپ تبدیلی کر سکتے ہیں. یہاں پر اپوزیشن نے بھی روکنے کی کوشش نہیں کی. مطلب یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آتی. اور اس کے بعد جب پبلک میں آتا ہے یہ معاملہ، میڈیا پر ڈسکس کیا جاتا ہے بہت زیادہ، تو آپ یو ٹرن لے لیتے ہیں. ایک تو اس کے اوپر میں چاہوں گی تھوڑا سا آپ مزید ڈیلیبریٹ کریں. ایٹ دا سیم ٹائم یہ بھی بتائیے گا کہ پی ٹی آئی کے اپنے لوگ اس پر کیا موقف رکھتے ہیں، اور پی ٹی آئی کے جو سپورٹرز ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس بل کے بارے میں. عائشہ، اس میں وہ کرداروں کی میں نے نشاندہی کی، مطلب مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی. تیسری جماعت جو ہے این پی کے صوبائی صدر جو ہے افتخار صاحب، وہ اس پر یہ لان تان کر رہے تھے، صوبائی حکومت کی بیشنگ کر رہے تھے. لیکن ان کے ایم پی ارباب عثمان بھی کل پریس کانفرنس میں حکومتی اراکین کے ساتھ بیٹھے تھے، منسٹر کے ساتھ بیٹھے تھے، اور اس ایکٹ کو اور ان ترامیم کو سپورٹ کر رہے تھے. اس کے علاوہ جو اس ترامیم کے بعد ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے اندر کے حلقوں میں بھی کچھ بخار ہم نے دیکھا. کارکنوں، مختلف جو سیاسی ان کے پارلیمانی لوگ ہیں، عام کارکن ہیں، ان کی طرف سے بھی ہم نے دیکھا کہ وہ صوبائی حکومت پر تنقید کر رہی تھی کہ پی ٹی آئی کو ووٹ ان مراعات کے لیے، ان شاہانہ مراعات کے لیے نہیں دیا گیا تھا، بلکہ تبدیلی کے لیے، عوام کو مقدر تبدیل کرنے کے لیے اور بانی چیئرمین کی رہائی کے لیے دیا گیا تھا. لیکن یہ لوگ جو ہے وہ اپنے مراعات بڑھانے میں اور اپنے پرسنٹ پریویلیجز مختص کرنے میں مختص ہو گئے ہیں. تو اپنے پی ٹی آئی کے اندر کے حلقوں کی طرف سے بھی کافی اعتراضات ہم نے دیکھے، بلکہ 2-3 سینیٹرز تو باقاعدہ کھل کر انہوں نے سوشل میڈیا پر اپنے جو جذبات تھے وہ بھی شیئر کیے. تو نہ صرف باہر سے بلکہ پی ٹی آئی کے اندر سے بھی ان ترامیم پر جو ہے تنقید ہو رہی ہے. ابھی تو وزیر اعلیٰ نے جس طرح کہا کہ اس پر نظر ثانی کریں گے اور اس کے لیے جتنے پارلیمانی لیڈرز ہیں ان کا اجلاس طلب کیا گیا ہے. ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے کہ جو صحافیوں کے حوالے سے شکے ہیں ایک نیت تو سامنے آ گئی ہے، اینڈ دین زیادہ اس کے اوپر آپ ہنسی کہہ لیجئے یا آپ یہ سمجھ لیجئے کہ عجیب محسوس ہوتا ہے، ویئرڈ لگتا ہے جب آپ اس طرح کے قوانین یا رولز کے بارے میں کہتے ہیں یا عوام کے مفاد کے اندر آئے. عوام، وہ شاید ان کی عوام کی ڈیفینیشن کچھ اور ہے. طارق آپ ساتھ ہی رہیے گا، ہمیں اختیار صاحب نے بھی جوائن کر لیا. چلیں کر لیں. ایک پوائنٹ صرف یہ تھا کہ بدنیتی صرف یہ اس میں تھی کہ اس کو چھپایا کیوں گیا تھا. ساتھ مطلب صاحب نظر آ رہا ہے کہ بدنیتی اس میں تھی. کوسچن ہی ہے طارق جو ہم نے کرنا ہے
تو ہمارے ساتھ اس ٹائم پہ وزیر اعظم کے کوآرڈینیٹر اور ہمارے بہت ہی فیوریٹ نون لیگ کے سینئر لیڈر بھی ہیں اور اختیار ولی خان صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں. رمضان میں ان کے ساتھ بہت سارا شغل چلتا رہا. سر بہت یاد آتی ہے آپ کی, ہمارے اسٹوڈیوز آ جائیں پلیز ایک دفعہ یہی گپ شپ کرنے کے لیے. بدنیتی والا پوائنٹ اس لا سے ریلیٹڈ ہم ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں آپ کے ساتھ. ذرا کل آپ کی پریس کانفرنس بھی دیکھی آفس میں بیٹھ کے, بہت اچھے لگے آپ کے الفاظ. بدنیتی کہاں ہے, کیا ہے, چھپایا کیوں گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ مزمل اینڈ تھینک یو عائشہ اینڈ ہیو اے گڈ مارننگ. گڈ مارننگ. اور السلام علیکم پاکستان. دیکھیں بدنیتی تو یہ اس وقت پیدا ہو جاتی ہے کہ جب ایک صوبہ جو دہشت گردی کی آگ میں جھلس رہا ہو, جہاں پر لالیسنس ہو, لا قانونیت جو ہے, بے روزگاری, جہاں پر ہسپتالوں کا نظام بیٹھ چکا ہو, وہاں پر اسکولوں کا نظام بیٹھ چکا ہو, یونیورسٹیاں 18 یونیورسٹیاں جو ہیں اپنے بند کرنے کا اعلان کر بیٹھی ہوں, وزیر اعلیٰ اپنے گھر سے عصر کے بعد نہیں نکل سکتا, اور ہزاروں اربوں روپے کی بوجھ تلے وہ صوبہ دب رہا ہو, ایسے میں آپ کہیں کہ ہمیں بلو پاسپورٹ دے دیں. میں کہتا ہوں جن کے پاسپورٹ بلیک لسٹ کرنے چاہیے وہ بلو پاسپورٹ مانگ رہے ہیں, تا حیات مانگ رہے ہیں اور اپنی شریک حیات کے لیے مانگ رہے ہیں. 8 کلاشنکوفوں کے لائسنسز, یہ امینٹیز کے مطلب کسی بھی موٹر وے پر وہ سفر کرے ان سے کوئی ٹول ٹیکس نہیں لے گا, کوئی تھانہ ان پر پرچہ نہیں کاٹ سکتا. اگر وہ قتل کریں, وہ 302 کریں, 324 کریں, اغوا کریں, ڈکیتی کریں, منشیات اسمگل کریں, کوئی بھی کاروبار کریں ان پہ کوئی پرچہ نہیں کٹے گا. یہ لامحدود اختیارات ہے. اس کے علاوہ اگر کسی پر پرچہ کٹ چکا ہے اور اسپیکر کی اجازت نہ ہو تو آپ اس کو اریسٹ بھی نہیں کر سکتے, چاہے سیشن ہو یا نہ ہو. دنیا میں پاکستان میں کہیں بھی سرکاری ڈاک بنگلوز ہوں, کوئی سرکٹ ہاؤسز ہوں, وہاں پر وہ فری جا کے رہیں گے. اور یہ اپنے تقریباً 1 درجن گن مین کو لے کر یہ خیبر پختونخوا سے لے کر بولان تک اور سندھ کے ریگستانوں تک اور پنجاب کے میدانی علاقوں تک اور جنوبی پنجاب تک, پاکستان کے پورے چپے چپے میں, ایون آزاد کشمیر میں بھی جا کے یہ دندناتے پھریں گے. تو مجھے بتائیے, میں پوچھنا چاہتا ہوں, اچھا پھر یہاں پر بھی ان کا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوا تو کچھ رپورٹرز, کچھ میڈیا چینلز, اسپیشلی میں نام لینا چاہتا ہوں if you allow me, یہ آزاد ڈیجیٹل اور پختون ڈیجیٹل جو وہاں پر ان کے کالے کرتوتوں کو آشکارا کرتے ہیں, یہ ان کو کالے چینل کہتے ہیں, ان کو اسمبلی میں ان کا داخلہ روکنے کے لیے ان کے لیے قانون سازی کی گئی ہے. سو آپ اب اس کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں, اس کا تعلق سی ایم صاحب کہہ تو رہے ہیں کہ دل کھول کر تنقید کریں صحافی, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اگر پبلک کی طرف پبلک کو پسند نہیں آیا ہمارا یہ اقدام تو ہم واپس کر لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ مان لینا انہوں نے ایٹ لیسٹ اتنا تو کر لیا. واپس تو اس لیے کریں گے کیونکہ کسی بھی جماعت کو, پاکستانی عوام کو اور خیبر پختونخوا کے لوگوں کو آپ کا یہ گندا بل جو ہے یہ پسند نہیں ہے, کسی کو پسند نہیں ہے. سب نے گورنر صاحب نے سائن کیسے کر دیے تھے پھر اس کے اوپر اختیار صاحب؟ یہ بڑا سٹرینج سا لگا, وہ اب آ کر کہہ رہے ہیں کہ میرے تک پہنچا ہی نہیں, لیکن سورسز یہ بتا رہے کہ سائن کر دیے تھے انہوں نے. جی, ہماری ایک آدھ ممبر ہے, اس نے بھی سائن کیے ہوئے, وہ شاید اسٹینڈنگ کمیٹی میں, یہ پاور اینڈ ایمینٹیز کمیٹی کی وہ چیئر پرسن ہے, تو انہوں نے وہ چیئر بھی کیا ہے. تو لیکن وہاں پر میرے خیال میں انہوں نے بھی یہ دیکھا ہوگا, سوچا ہوگا کہ میری طرف آ رہا ہے ایک پاسپورٹ, میرے ہسبینڈ کو بھی ملے گا, فار لائف ٹائم ہوگا, کلاشنکوف 2 سے 8 ہو جائیں گی, ٹول ٹیکس فری ہو جائے گا. اچھا, انہوں نے بھی پھر نون لیگ کی سینئر لیڈرشپ کو نہیں بتایا کہ یہ ہونے جا رہا ہے. میں طارق آپ کی طرف آتی ہوں. اختیار صاحب, جس اپنی ممبر کی آپ بات کریں, انہوں نے بھی آگے جا کر نہیں بتایا, انہوں نے بھی چھپا کے رکھا اس معاملے کو. یہ ہماری جو اپنی جماعت ہے اس میں کل سے یہ بات اٹھی ہے, پرسوں رات سے, کہ ہماری پارٹی کے ممبران نے ہمارے ساتھ فیڈرل لیول پر ان ایشوز کو, اس بل کو, اس میں امینڈمنٹس کو ڈسکس کیوں نہیں کیا. وائی یہ ہمارے نوٹس میں انہوں نے لایا کیوں نہیں؟ پارٹی میں کوئی کارروائی کا ارادہ رکھتے ہیں, کوئی شو کاز کچھ کیا جائے گا؟
वट एवर शोकाज होगा या इनको बुला के इनसे वजाहत तलब की जाती है या एक तरफा कार्रवाई होती है या जैसे भी होती है, लेकिन है देयर इज आयशा, मेरे ख्याल से खान साहब ने जो कहना है बड़ा अच्छा पॉइंट मेंशन कर दिया है कि लिया जाएगा। एटलीस्ट इख्तियार साहब ने इस चीज को माना, उन्होंने एतराफ किया कि उनके अपने जो है ना लोग, उनकी तरफ से भी कोताही हुई है। तारिक कुछ कहना चाह रहे हैं? जी तारिक। अच्छा, इख्तियार साहब से पता करना था कि कल उन्होंने जलाल खान को अपने साथ बिठाया हुआ था, वही जलाल खान भी इस इंतरामी में सेक्ट को बराबर सपोर्ट करते रहे हैं, आज भी सपोर्ट करें, कल भी सपोर्ट करें। आपने करीब जो साथ बैठे थे उस बंदे को आप कायल नहीं कर सके, तो बाकी पार्टी या सूबाई जो जमात है उसको किस तरह आप करेंगे, कायल करेंगे? ये बड़े सवाल। तारिक वहीद साहब, ये कायल तो वो इस तरह हो गए थे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस से आधा घंटा पहले बंदा बैठकर पॉइंट्स नोट कर रहा होता है, वो मैंने उनके सामने लिखे थे। मेरे हाथ में लाल कलम था और सफेद कागज था और उसके सामने मैंने लिखे थे। डॉक्टर शाइस्ता जदून जो हमारी MNA है, वो हमारे दरमियान बैठी हुई थी। यू कैन कॉल हर एंड आस्क हर एंड आप इसको क्रॉस चेक कर लें। कायल तो वो थे। मेरे बाद उनको ला कायल किसने किया, सवाल ये पैदा होता है। जहां तक मुझे आपकी पार्टी क्या इतना आसान है ला कायल करना आप ही के अल्फाज में? इख्तियार साहब, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा ये बताइए, अब गवर्नमेंट जो है क्या कोई इरादा रखती है, इसको मजीद उठाया जाएगा, इसके ऊपर मजीद प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हमें देखने को मिलेंगी? इख्तियार साहब। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो इस पे कल मैंने भी की, फिर मेरे बाद तलाल चौधरी साहब ने भी की, और शायद और दोस्त भी जो अपनी आरा रखते हैं वो इस पर अपना इजहार ख्याल करेंगे। बट हम इसको इस पैराए में देख रहे हैं कि जो नजरसानी का बिल, जो इस पे नजरसानी ये डाल रहे हैं, आया ये सिर्फ लफ्जी और वो ज़ेब दास्तां वाली नजरसानी है या हकीकी नजरसानी है? हम चाहते हैं कि ये बिल जो है ये मुकम्मल रिवर्स हो और ये अपनी पुरानी असल हालत में आ जाए। दैट्स इट। अगर ये नहीं हुआ, maybe we are going to challenge it in the court. Okay, एक सवाल तारिक, जो गवर्नर ऑफिस की तरफ से मौक़िफ़ आया था कि 1980 का जो लॉ है ये तो बस उसके मुताबिक ही है, बिल्कुल वैसा ही है, थोड़ी बहुत तब्दीलियां की गई। अगर अपनी असल हालत में आता है तो क्या ज़्यादातर मुराआत और निकात ऐसे ही रहेंगे जैसे इसके अंदर है, या मुख्तलिफ होंगे? लास्ट 30 सेकेंड्स। ठीक है, देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि 1988 में ये क़वानीन मौजूद थे, लेकिन उसको जिस अंदाज में, जिस लेवल पर एक्सपेंड किया गया है, सिर्फ एक मिसाल देता हूँ कि उसमें यह है कि अराकीनी असम्बली को ब्लू पासपोर्ट, जो ऑफिशियल पासपोर्ट है, वो एंटाइटलमेंट होगी, उसका ये हक हासिल होगा, क्या रख सकते हैं, वो भी दौरान MPA-शिप या जो मेंबर होता है। लेकिन इसमें जो तरमीम की गई है कि उनको ताहयात ये पासपोर्ट हासिल होगा और उनकी शरीक हयात को भी ब्लू पासपोर्ट ताहयात जो है वो हकदार होंगी इसकी। तो मैं आपको सिर्फ तरामीम के जो लेवल है वो बता रहा हूँ कि 88 में तो ये मौजूद था कि ऑफिशियल पासपोर्ट रख सकेंगे, लेकिन जिस अंदाज में एक्सपेंड किया गया वो बहुत गैर मामूली है। गैर मामूली है। थैंक यू सो मच तारिक एंड इख्तियार साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए।